حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے بڑھ کر پیارا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا نہ ہو، کیونکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے خرچ کر لیا، اور جو تو چھوڑ گیا وہ تیرے وارث کا مال ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سے صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست ہو، تجھے مال کی ضرورت ہو، فقر کا ڈر ہو اور زندگی کی امید ہو، اور صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، حتیٰ کہ جب روح حلق تک آ جائے تو پھر تو کہے، فلاں کو اتنا دے دو، اب تو تیرا مال دوسروں کا ہو چکا۔ ایک اور جگہ حضرت مطرف اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو کثرت کی خواہش و طلب نے اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل رکھا، حتیٰ کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ کی تفسیر میں فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب جاری کر لیا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو حبیبہ طائی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت چند دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وصیت کی، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود سیر ہونے کے بعد تحفہ بھیجتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان شخص کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے، مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے۔